روز کروں پھر بھائی پیچھے ہو جائیں گے. تھینک یو. لاک کریں. ہاں لاک کرو. بھائی تھوڑا سا آپ آگے ہو جائیں. تھوڑا سا آگے ہو. لگا دے
گا رہنمائی شاہ جیو مصطفی؟ کون کرے گا رہنمائی شاہ جیو مصطفی؟ کون کرے گا رہنمائی شاہ جیو مصطفی؟ مصطفیٰ کا ہر شدائی مصطفی مصطفی آڈیو کر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل وعلا الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششرات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ صدر مجلس حاضر حضرت مفتی صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ حضرات سامعین عالی مرتبہ علماء کرام آج بھی آپ سارے لوگ کام کاج پہ مصروف رہے تو آپ نے دوبارہ کام کاج پہ پہنچنا ہے. میں آپ کے سامنے کوئی لمبا خطاب نہیں کروں گا, مختصر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی بات اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. میں نے کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کی ہیں, جو مختصر صورت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے, اس میں زندگی گزارنے کا پورا نصاب دیا گیا ہے. حضرت امام شافعی علیہ رحمۃ فرمایا کرتے تھے, لوگ اگر قرآن مجید کی صرف کسی ایک صورت پہ غور و تدبر کر لیں تو ان کے دین و دنیا کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی ہے. مختصر ہونے کے باوجود انتہائی جامع مضامین پر مشتمل اس صورت میں اہل ایمان کو خسارے سے نکلنے کا طریق دیا گیا ہے. سورت کا آغاز ایک قسم سے کیا گیا اور قسم عصر والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے عصر کی, بے شک انسان خسارے میں. اب عصر سے مراد کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس پر 4 قول کیے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے, اے الدہر, قسم ہے زمانے کی, بے شک انسان خسارے میں. کیونکہ انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے. اس زمانے میں بڑے بڑوں کے تخت و تاج پھٹتے دیکھے ہیں, جن کا طوطی بولتا تھا پھر ان کی خاک اڑتے دیکھی, پھر ان کے نشان ملتے دیکھے. مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا, مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتنا,
پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی ہو گئی. دنیا کے اوپر کتنے آئے اور آج ان کا نام بھی باقی ہے. میاں صاحب تو فرمایا کہ جن آبادیوں کے پانی شکل یاد کریں، صورتیں بھی بھول جائیں. ذرا ماضی پر زور دیں تو کیسے کیسے چہرے تھے ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اعزاء و اقرباء میں، لیکن آج وہ موجود ہے. ایک وقت آئے گا کہ اس وجود سے ہم بھی بچھڑ جائیں گے. تو انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے تو کہا قسم ہے زمانے کی، مطلق زمانے کی، کہ انسان خسارے کا. دوسرا معنی امام راضی نے یہ کیا ہے کہ دہر سے مراد، اثر سے مراد وقت اثر ہے. جب سورج مائل بغروب ہو اور ہر چیز کا سایہ اصلی سائے کے علاوہ 2 گنا ہو جائے، اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا وقت اثر کا وقت کہلاتا ہے. تو کیونکہ اثر کا وقت بھی نازک وقت ہوتا ہے، اور جب سورج اثر کے وقت پہ چلا جائے تو بالکل ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے. تو کہا تیری زندگی بھی ڈوبنے کے قریب، دیگر تیرے گیا محمد اور ڈوب جانا. تو غافل انسان کو اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنی زندگی کو یاد الہی میں صرف کر دے تاکہ خسارے سے اپنے آپ کو بچا سکے. تو یہ دوسرا معنی ہے جو امام راضی نے بیان کیا. تیسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اثر سے مراد نماز اثر ہے، کیونکہ نماز اثر انتہائی نازک وقت میں ہوتی ہے. گھر جانے کی بھی جلدی ہے، دکان بھی سمیٹنی ہے، گاہک بھی آکڑا ہوا، نماز اثر بھی پڑھنی ہے. تو بہت سارے لوگوں کی نماز اثر ضائع ہو جاتی ہے. پڑھنے والے بھی ذرا اس کو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. تو کہا کہ کہیں خسارے کا سودا نہ کر بیٹھنا اور نماز اثر ضائع نہ کر دینا. چوتھا معنی امام راضی نے یہ کیا ہے کہ اثر سے مراد مطلق زمانہ نہیں ہے، اثر سے مراد مخصوص زمانہ ہے، اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. گویا حضور کے زمانے کی قسم کر کے کہا انسان خسارے میں ہے. کیونکہ انسان کے خسارے کو بیان کرنے سے قبل حضور کے زمانے کی قسم کی، اس لیے کہ زمانے کو باقپن نصیب ہوا تو زمانہ رسالت مآب میں نصیب ہوا. تو کہا قسم محبوب تمہارے زمانہ حسین، تمہارے دور ہمایوں کی، تمہارے عہد خوش خصال کی، کہ بے شک انسان خسارے میں. اور امام راضی علیہ رحمہ نے یہاں باقاعدہ دلیل دی کہ سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مقام کی قسم کی ہے. لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر کی. تو ہاذا کا اشارہ قریب کے لیے ہے، تو یقیناً اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے، اور یہ صورت بے اتفاق مکی ہے، دوسری کوئی رائے مفسرین کی نہیں ہے. تو جب یہ مکی صورت ہے تو ہاذا کا اشارہ قریب کے لیے ہے. تو کہا کہ محبوب قسم اس شہر کی. تو یہ کیوں نہیں کہا کہ مکے کی قسم؟ ہاذا البلد کیوں کہا؟ تو جب ہاذا البلد کہا تو ذہن گھومتا ہے کہ شاید اس شہر کی قسم اس لیے کی گئی ہو کہ یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، رکن اسود ہے، رکن عراقی ہے، سقف بیت اللہ ہے، باب کعبہ ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، میزاب ہے، ملتزم ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، قدم قدم پہ رحمت کی برکھا ہے. انسان کا ذہن اس شہر کی گلیوں کا طواف کرتا ہے اور عزتوں کے نشان ڈھونڈتا ہے. شاید اس لیے قسم کی ہو، شاید اس لیے قسم کی ہو، لیکن میرے مالک نے فرمایا محبوب کی عزتوں کے سارے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن میں شہر کی قسم اس لیے کر رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی گلیوں میں تیرے قدم لگے. أَنْتَ مُقِيمٌ فِي هَٰذَا الْبَلَدِ، امام بخاری نے لکھا کہ محبوب آپ کی اقامت اس شہر کی ہواؤں میں تیرے سانسوں کی خوشبو بسی ہے. تو اس لیے مجھے قسم ہے شہر کی کہ اس شہر میں محبوب تمہاری رہائش ہے، تم رہتے ہو.
اللہ اکبر۔ علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن شیخ محقق علیہ رحمہ نے اس آیت سے روشنی لے کر ایک تیسرا مسئلہ بیان کیا۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا مدینہ الرسول افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ لیکن شیخ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ سے روشنی لے کر کے ایک تیسرا مسئلہ بیان کیا۔ فرمایا جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل تھا۔ تو شرط بھی پیچھے پیچھے، وہ مکے میں ہے تو مکہ افضل، وہ مدینے میں ہے تو مدینہ۔ ایک بار وہ جدر سے گزرے ہیں نصیب، ایک بار وہ جدر سے گزرے ہیں نصیب، بار بار در سے بہار گزری۔ مکے میں ہے تو مکہ افضل، مدینے میں ہے تو مدینہ۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے ایک مرید نے پوچھا حضرت اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے برجستہ جواب دیا بیٹے وہی جگہ جہاں حضور جلوہ فرا۔ تو اس نے عرض کی حضور پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جواب دیا بیٹے جب حضور یہاں ہے تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو وہ افضل ہوگا۔ تو مکے میں ہوں تو مکہ افضل، مدینے میں ہوں تو مدینہ افضل، جنت میں ہوں تو جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے بٹ تو شرف بھی ساتھ ساتھ ہے۔ شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، نشور وادی کا لہجہ دیکھیے کتنا دل نشین ہے۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ اور ضروری صاحب کا انداز تو سادہ ہے لیکن دو قدم آگے دکھائی دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار۔ تو حضور کی نسبت سے مکے تھے تو مکہ افضل، اور مدینہ المنورہ میں ہے تو مدینہ المنورہ افضل، جنت میں ہوں گے تو جنت افضل۔ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ صف اول کا جو شرف ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کیا ہے تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے پورا ڈالیں، الجھاؤ بن جائے میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے اگر یہ پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا شرف کیا ہے۔ اب پہلی صف کون سی ہے؟ یہ جو محراب کے ساتھ والی صف ہے یہ صف اول ہے نا، لیکن اگر امام مصلی اٹھا کے برآمدے میں لے جائے تو بتاؤ شرف پہلی صف کو رہے گا؟ شرف برآمدے میں چلا جائے گا، اور امام اگر وہاں سے مصلی اٹھائے صحن میں چلا جائے تو شرف صحن میں چلا جائے، اور امام اگر وہاں سے مصلی اٹھائے اور چھت پہ لے جائے شرف چھت میں چلا جائے۔ صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا امام بھی مصلی تبدیل کرے تو شرف تبدیل ہو جائے، اور نبیوں کا امام مکے میں ہو مکے کو ملے، مدینے میں ہو مدینے کو ملے، جنت میں ہو تو شرف جنت میں، جنت سے گزرتے جائیں گے بس تو شرف بھی پیچھے پیچھے۔ تو سورۃ البلد میں اللہ نے اپنے محبوب کے مقام کی قسم کی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ سورۃ البلد میں محبوب کے مقام کی قسم کی تو ترتیب کلام نہیں ہوئی، محبوب تیرے مقام کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم، قسم ہے تیرے عہد خوش وصال کی، قسم ہے تیرے دور فرح فال کی، قسم ہے محبوب تیرے دور حسین کی۔ فرمایا کہ والعصر تیرے زمانہ دور کی قسم، قسم ہے تیرے زمانہ دور کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان کا ساز ہے۔ تو محبوب کے زمانے کی قسم، اس لیے کہ بہتر زمانہ میرے حضور کا ہے، خیر القرون نے کرنی، فرمایا بہتر زمانہ میرا زمانہ، پھر جو اس سے جڑا ہے، پھر جو اس سے جڑا ہے۔ ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، تازہ روٹی 1 روپے کی، باسی روٹی 2 روپے۔ کسی نے اس کو روک کے پوچھا یہ عجیب بات ہے، باسی روٹی آٹانے کیوں نہیں چاہیے، تو الٹا 2 روپے کی بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں خریدتے تو نہ خریدو، میرا ریٹ یہ رہے گا۔ کہا یہی ریٹ رکھنا لیکن وجہ بھی تو بتا۔ اس نے کہا سنو پھر یہ جو باسی روٹی ہے یہ تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، اللہ کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی۔ تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب انسان کا خسارہ محبوب کے زمانے کی قسم کر کے کہا۔ آج کا انسان عملاً رویتاً جو ہے وہ خسارہ مانتا ہے، وہ کہتا میں تو خسارے میں نہیں،
کہاں گھاس پھوس کی جھونپڑیاں اور کہاں عالی نسل محلات، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں، اور کہاں ٹیبل پہ اتنے کھانے پڑے ہوتے ہیں کہ انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں، کہاں پہننے کے لیے لباس بھی میسر نہیں تھا، اور کہاں اتنے لباس کے موسم بدل جاتے ہیں، لباس بدلنے کی بات ہی نہیں آتی، وہ وہاں ہی جو ہے وہ پڑے رہ جاتے ہیں۔ تو میں تو خسارے میں نہیں، میں تو ہواؤں کے دوست ٹوڑتا ہوں، تو پانی کی تہ میں اترنے کے بعد سے آتا ہوں، میں مہینوں کی مسافتیں گھنٹوں طے کر دیتا ہوں، میں پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا، میں نے ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا، میں نے ہواؤں کو مسخر کر دیا، میں تو پہاڑوں کی تہوں میں جو ہے وہ اس کی حدوں میں سونا کہاں ہے اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں، میں تو زمین کے ریشوں کے اندر کہاں تیل ہے میں اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو زندگی کا لطف کشید کر رہا ہوں۔ یہ میری مارکیٹیں دیکھو، یہ میرے عالی نسل پلازے دیکھو، یہ میری تالپور کی سڑکیں دیکھو، میری زندگی کا جمال دیکھو، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے۔ علماء فرماتے ہیں کہ خسارہ جو ہے یہ حیوانیت کا نہیں ہے، انسانیت کا خسارہ ہے۔ اگر انسان ہواؤں کے دوش ٹوٹتا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے۔ یہ پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہو گیا تو وہ تو مچھلی بھی اترتی ہے۔ انسانی کمال کیا ہے؟ محبت، بھائی چارہ، ہمدردی، احساس، محبت، اور یہ تو دم توڑ گئے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ انسانی تو خسارے میں چلا۔ آج کا انسان دہشت گرد ہے، آج کا انسان خودکش بمبار ہے، آج کا انسان کا گلا کاٹ ہے، آج کا انسان کا خون پی ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ خسارے سے بچے ہوئے انسان دیکھنے ہیں تو میرے محبوب کے دور میں چلے گئے، سبحان اللہ، ابو بکر عمر جیسے انسان، عثمان غنی جیسے لوگ ہیں، بلال حبشی جیسے لوگ ہیں، تو کہا قسم محبوب میرے زمانے کے حسن کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب انسان کا جو خسارہ ہے وہ ہے کیا؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شیخ زادہ نے بیضاوی کے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ہماری جو سانسیں ہیں یہ زندگی کی طرف، موت کی طرف بڑھنے والے قدم ہیں، تو گویا ہم ان سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی کو توڑ رہے ہیں اور خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں، لمحہ لمحہ موت کے قریب جا رہے ہیں۔ جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو کام جلد زیرو تک پہنچ جاتا ہے۔ کبھی آپ اشارے پہ رکیں جہاں گنتی الٹی آ رہی ہوتی ہے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے، جب زیرو پہ آ گیا تو کام ختم ہوتا ہے۔ یہ سالوں کی زندگی الٹی جو ہے وہ چل رہی ہے، اور جب ہم زیرو پہ پہنچیں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ زندگی کی سانسیں الٹی چل رہی ہیں، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارا خسارہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان کا خسارہ کیا ہے۔ میں سمجھ کر کے بازار میں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی پٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا، اور اس کی آواز کیا تھی؟ ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ، او میرے پہ رحم کھاؤ، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال بگڑ رہا ہے۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کل دو آنے میں کا بک جائے۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ پڑا پڑا دو آنے اوپر چلا گیا تو کروڑوں میں فائدہ ہو جائے۔ لیکن آپ برف بیچتے ہیں، کل مہنگی بھی ہوگی تو کل برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ برف بیچ رہا تھا پھٹے پہ رکھ کے اور کہتا لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے تھوڑی تھوڑی برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال بگڑتا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے، اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ اس کا تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے، اور میں لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہوں۔ تو یہ زندگی پگھل رہی ہے، سانس سانس کر کے پگھل رہی ہے۔ ہاں اگر وہ اس برف کو بر وقت بیچ لیتا ہے، اس کے بدلے میں درہم لے لیتا ہے، دینار لے لیتا ہے، اس کے بدلے میں روپے اور پیسے اور ڈالر یا کوئی جنس لے لیتا ہے، کوئی نقدی لے لیتا ہے، تو پھر خسارے سے بچ گیا۔ اور ہم بھی اپنا وقت جو ہے وہ برف کی طرح پگھلا رہے ہیں، لیکن اگر اس پگھلتی برف کے بدلے میں ان
جو ہے وہ کٹتے سانسوں کے بدلے پہ درود پڑھ لیتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، تو پھر یہ وقت جو ہے وہ ہمارا بچ جائے گا، اس کے بدلے میں ہم اچھی چیز خریدیں گے۔ وقت ہمارا اس وقت بھی کٹ رہا ہے، لیکن یہ ضائع اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم اس کے بدلے میں قرآن مجید کا درس لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ برف بیچنے والے کی طرح ہے جس کی وقت پہ برف بیچتی، اور اگر ہم نہ یہ کام کر رہے ہوتے، کسی ہوٹل پہ کھڑے ہو کر کے یہ وقت کاٹ دیتے، تو اسی رفتار کے ساتھ ہمارا وقت گزرنا، اس کی رفتار کم یا زیادہ نہیں ہونی تھی، لیکن ہم کچھ دے کر کے اس کے بدلے کچھ نہ لیتے، لیکن ہم اب کچھ دے رہے ہیں تو اس کے بدلے کچھ لے رہے ہیں۔ تو سورہ عصر ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کی کٹتی سانسوں کی قدر کرو اور ایک ایک لمحے کا محاسبہ کرو، تمہاری سانسوں کے بدلے تمہارے کھاتے میں کوئی نیکی ضرور آنی چاہیے، تاکہ تمہارا وقت جو ہے وہ برباد نہ ہونے پائے، کیونکہ وقت سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فقیروں کی دو باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا ہے۔ امام شافعی بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن فقیروں کے پیچھے بھاگتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ بشر حافی سے کیا تلاش کرتے ہیں، آپ اتنے پڑھے لکھے شخص ہیں اور وہ ناخواندہ شخص ہے اور آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ تو حضرت امام شافعی فرمانے لگے کہ شافعی جس رب کو مانتا ہے بشر اس رب کو جانتا بھی ہے، اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو کہا فقیروں کی دو باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا، ایک تو یہ بات کیا وقت و سیف قاتل، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، وقت کو تم کاٹو ورنہ وقت تمہیں کاٹو۔ ایک تو اس بات نے مجھے بڑا نفع دیا ہے، اور دوسری بات کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں لگا دے۔ تو اپنے آپ کو اچھائی کے کام میں مصروف کر لو تاکہ وقت کا کوئی مصرف ہو، نہیں تو وہ وقت جو ہے شیطان کسی برے کام میں لگا دے، اور اگر کسی بظاہر برے کام میں نہ لگے تو خیالوں اور سوچوں کا وہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ بے مقصد سوچیں اور آوارہ سوچیں انسان کی سانسیں برباد کر دیتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر دیا جائے کسی نیکی کے کام میں تاکہ وقت ضائع ہونے سے بچے۔ تو کہا کہ فقیروں کی ان دو باتوں نے مجھے بڑا ہی نفع دیا ہے، تو اپنے وقت کی قدر کیجئے، وقت سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اور ایک ایک لمحے کا حساب رکھیے۔ اللہ اکبر۔ کسی مفکر نے کہا تھا وقت ضائع نہیں ہوتا، کسی اور کے کام آ جاتا ہے۔ آج دوسری قوموں کے وقت کام آ گیا، مادی اعتبار سے وہ کہاں چلے گئے اور ہم کہاں لڑک کے کس جو ہے وہ کار مذلت میں گرے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح بطور مسلک اگر آپ دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں اور باقی لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ تو وقت کسی دوسرے کے کام آ جاتا ہے، ہم اس وقت کو کے مصرف کو سمجھیں اور اس کی قیمت کو سمجھیں۔ تو کہا قسم محبوب تیرے زمانہ ہنسی کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اچھا بات لمبی نہ ہو، خسارے کا ایک اور پہلو، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے، دوسرے حسن سے اسے معلوم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے میں خسارے میں ہوں۔ یعنی خسارے میں وہ کسی دوسرے کو دے کے اپنے آپ کو خسارے میں محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مور سے پوچھئے تو اس کے پروں میں حسن ہے، جمال ہے، رنگوں کا ایک جہان رب نے آباد کیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے پاؤں بدصورت ہیں لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ کوئی کہتی ہے میری آواز بڑی اچھی ہے لیکن میرا رنگ کالا ہے، میں خسارے میں ہوں۔ اور شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں زور ہے لیکن میں اڑنا نہیں جانتا، میں خسارے میں ہوں۔ انسانوں کو دیکھ لیں، ایک بچے سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بچپنے کا حسن تو ہے لیکن جوانی کا بانک پن نہیں ہے لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ ایک جوان سے پوچھ لیں، وہ کہتا ہے جوانی کا زور تو ہے لیکن بڑھاپے کے تجربے نہیں لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ ایک بوڑھے سے پوچھ لیں، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر کے تار ہیں لیکن بچپنے والی موج نہیں، وہ اپنی خوشی سے آنا، وہ اپنی خوشی سے جانا۔ وہ اقبال کہتا ہے جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، آج تو نغمے بھی نہ بہلاتے، اس وقت کوئی کنڈی ہلا کے چلا جاتا کہ اس سے بھی مزہ آ جایا کرتا تھا۔ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے، اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ وہ کیسا زمان تھا، وہ کیسا دور تھا۔ آج دنیا چاند پہ پہنچنے کے لیے بے چین ہے
ایسا زمانہ تھا جب خود ہی چاند ہوا کرتے، ایسا دور تھا جب ہماری بھی کشتیاں چلا کرتی تھی، ہمارے بھی جہاز اڑا کرتے تھے۔ وہ بچپن کیسا دور تھا، کیسا زمانہ تھا۔ کسی نے کہا یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ تو کیسا زمانہ ہوتا ہے بچپن کا۔ تو ایک بوڑھا کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو ہیں لیکن بچپنے کی معصومیت نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایک عالم سے پوچھیں، وہ کہتا ہے علم کا نور تو ہے لیکن سحری کی سسکیاں نہیں۔ ایک شب زندہ دار سے پوچھیں، وہ کہتا ہے سحری کا رونا تو ہے لیکن علم کا جمال نہیں ہے۔ تو ہر شے کسی نہ کسی خسارے میں ہے، لیکن اگر تمہیں شوق آ جائے کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں خسارہ نہ ہو، جو ہر خسارے سے بچا ہو، جس میں زوال نہ ہو، کمال ہی کمال ہو، تو اور ایک ایسی چوکھٹ پہ چلتے ہیں جہاں خسارہ نہیں ہے، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے اگر ایک پیکر میں دیکھنے کا شوق ہے تو رب کہتا ہے مدینے کی گلی میں آ جاؤ۔ ایک ذات محمد عربی کی ایسی ہے جس میں ایک ذات ہم نے ایسی بنائی جس میں سارے جمال جمع کر اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا دار آنچ خوباں ہما دار تو تنہا دار۔ تم نے پھوٹتے جھرنوں کا حسن بھی دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ندیوں کا جمال بھی ملاحظہ کیا ہوگا، تم نے ساون کے گچڑتے بادل بھی دیکھے ہوں گے، معصوم بچے کی مسکراہٹ بھی دیکھی ہوگی، بوڑھے کے بالوں کی سفیدی کا نور بھی دیکھا ہوگا، تم نے چٹکتی کلیاں اور مہکتے پھولوں کی بات بھی ہوگی، دنر کی شوخیاں اور کوسے قضا کی رنگینیاں بھی دیکھی ہوگی، تم نے کائنات کے حسن مختلف پیکر دیکھے ہوں گے، لیکن یہ سارے حسن ایک ذات میں مرکوز دیکھنا چاہتے ہو تو کہا وہ ذات میں محمد عربی کی وجہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام لگ گیا۔ قسم محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، خسارے سے بچنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ یہ خسارہ جو بیان کیا کہ انسان کو مرض لگ گیا خسارے کا، تو کیا یہ یوں ہی بیان کر دیا کہ انسان کو کوئی خوف زدہ کرنا تھا کہ اس کو خسارے کا مرض بتا دیا کہ تو ٹوٹ رہا ہے، تو موت کے قریب جا رہا ہے، تو بچ نہیں پائے گا، تو خسارے کے مرض میں مبتلا ہے۔ تو انسان کو جو اللہ نے خسارے کا مرض بتایا تو مرض کیوں بتایا؟ ایک حکیم حاذق جب مریض کو مرض بتاتا ہے تو ساتھ اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ مرض اس لیے نہیں بتاتا کہ وہ خوف زدہ ہو جائے، جو سکون، طمانینت اور تھوڑا سا چین تھا اس کو وہ بھی لٹ جائے۔ اگر وہ بتاتا ہے کہ تجھے کیسے جیسا مرض لاحق ہو گیا ہے تو ساتھ اس کی دوائی بھی بتاتا ہے، اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ اور مرض اس لیے بتاتا ہے تاکہ علاج کی طرف متوجہ ہو، کوتاہی نہ کرے۔ اس مالک نے اگر ہمیں مرض بتایا ہے تو علاج بھی بتایا ہے، تو علاج اسی صورت میں بتایا ہے۔ انسان کو خسارے کا کینسر لگ گیا، یہ مرض بڑا شدید ہے، لاحق ہو گیا۔ اب اس مرض سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ کہا الا الذین آمنوا، اگر خسارے سے بچنا ہے تو میرے محمد عربی کا دامن پکڑ، کا دامن پکڑ لو گے تو خسارے سے بچ جاؤ۔ خسارے سے بچنے کا راستہ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی زمانے میں چکی سے آٹا پیستے تھے، آج کل تو حالات بدل گئے ہیں، الیکٹرانک چکی آ گئی ہیں۔ اس وقت چکی سے آٹا پیستے تھے، دو پتھر ہوتے ہیں، اس کے نیچے والا ساکن جامد اور اوپر والا متحرک، درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے جس میں کلی ہوتی ہے، اس پہ دانا ڈالتے ہیں، ہمارے علاقے میں اسے گالا کہتے ہیں، اور پھر چکی کو گھماتے ہیں تو جو دانے اس کلی کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور جو اس کلی سے دور ہٹتے ہیں وہ پتھروں کے نیچے آ کے پستے ہیں۔ رب کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ گیا، تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے گا وہی خسارے سے بچے گا، ورنہ خسارہ پیس کے رکھے۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے آج نام بھی باقی، خسارے جو نے پیس کے رکھ دیا۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جس دور میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا، تو حضرت کو اور حضرت والا کو میں نکال دوں تو آپ سے میں پوچھوں تو شاید بہت کم لوگ اس کا جواب دے سکیں کہ حضور علیہ السلام کے دور کے خاقان کا نام کیا تھا، اور اگر میں پوچھوں کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا تو شاید سارے لوگ یہ بھی نہ بتا سکیں، اور اگر میں یہ پوچھوں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا
تو یہ بھی بتانا سب کے لیے مشکل ہوگا. اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا ہے، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا. 30 دیا حالات نے ان کو جو حضور سے دور رہے اور بچ گیا جو حضور کے قرب میں. اقبال بھی بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دبا. اس وقت کا رومی شہنشاہ فنا ہو گیا، اس کا نام بھی باقی نہیں ہے. رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. تو کہا کہ بچنا چاہتے ہو خسارے سے تو میرے مصطفیٰ کریم کے دامن سے لپٹ جاؤ، تم خسارے سے بچ جاؤ. ورنہ حالات تمہیں پیس کے رکھ دیں گے اور حالات جو ہے وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں. اس لیے خسارے سے بچنے کا واحد ذریعہ حضور علیہ السلام سے وابستگی ہے، حضور سے تعلق کی خاطر ہے. اور ایمان نام ہی حضور علیہ السلام سے وابستگی کرنا ہے. الایمان ہی تصدیق ما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور جو لائے ہیں اس کو ماننے کا نام ایمان ہے. تو آقا کریم علیہ السلام سے وابستگی، حضور سے دل بستگی، حضور سے تعلق کے خاطر یہ ایمان ہے. حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے. یہاں ایک اور بات کہوں گا، حضور کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، حضور کو ماننے کا نام ہے. جاننے کو تو اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں کہا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہ اس نبی کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح بیٹوں کو جانا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود مومن نہیں ہوئے. مومن جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے. یار جاننے کو تو مکھی بھی جانتی ہے یہ شمع ہے، لیکن رقص بسمل کے تماشے تو پرواہ نہیں کرتا. جاننے کو تو چڑیا بھی جانتی ہے یہ پھول ہے، لیکن اس کے گرد طواف تو بالکل نہیں کرتی ہے. اس لیے ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے. اور یہاں جو جاننے کی بات میں کہہ رہا ہوں وہ تعارف کے معنی میں ہے. جہاں تک حضور کو حقیقی طور پہ جاننے کا معاملہ ہے تو وہ تو کسی کے بس کا روگ ہی نہیں ہے کہ ان کو جان سکتے. سب سے زیادہ قربت تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، لیکن فرمایا میری حقیقت کو تم بھی نہیں جانتے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. سبحان اللہ. اور میرے امام بولے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا وہاں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ یعنی متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پیر میں ہو. محیط کی چاند سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی ولا رل کمال. تو حضور سے وابستگی، حضور سے تعلق کی خاطر یہ جتنا مضبوط ہوگا اس قدر خسارے سے اپنے آپ کو بچایا جائے گا. اور جب آقا سے تعلق مضبوط ہوگا تو پھر عمل کی بھی توفیق نصیب ہو جائے گی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پھر اعمال صالحہ کی بات ہوئی اور پھر اعمال خیر جب نصیب ہوں گے تو پھر زندگی کے اندر ایک حسن پیدا ہو جائے گا، زندگی مرتب اور منظم ہو جائے گی. پھر انسان اپنی ذات کے حوالے سے ایک خوبصورت انسان اور ایک کامیاب انسان کی صورت میں ابھرے گا. لیکن دین کا تقاضا یہ ہے کہ صرف خود نہ سنورو، دوسروں کو بھی سنوارو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے. تو تاکہ دوسروں کو بھی وصیت کر کے وہ خیر دوسروں کی جھولی میں ڈالو. وہ پھول جو تمہیں ملے ہیں جس نے تمہارے مشام ہستی کو معطر کیا ہے، اس کی خوشبو سے باقیوں کے مشام ہستی بھی معطر ہونی چاہیے، تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی اجالے آئیں اور ان کی زندگیوں کے اندر بھی جو ہے وہ ایک مہک پیدا ہو جائے. تو یہ پھر وصیت کا عمل ان تک بھی جاری ہو. حق کا بھی عمل، وصیت حق کا بھی. اور حق سے مراد امام قرطبی نے 3 معنی بیان کیے ہیں. اسلام مراد ہے، توحید مراد ہے اور قرآن مراد ہے. اور پھر صبر، اور صبر کے 2 معنی آپ نے معروف بیان کیے ہیں. ایک جو راہ دین میں مشکلات آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، آلام آتی ہیں، تو ان کا مقابلہ جرأت سے کیا جائے. حضرت بلال حبشی کی زندگی سے لے کر کے دور موجود تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ راہ خدا میں لوگوں نے کتنی تکلیفیں گزاری. آج تو تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم جو ہے وہ شور مچا دیتے ہیں. ذرا ان لوگوں کو دیکھو کہ جن کو آروں پہ رکھ کے چیر دیا گیا.
اور اذیتوں سے گزارا گیا. بلال حبشی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. ایک دن ان کا ظالم آقا انہیں مار رہا ہے اور بلال آگے سے آہد آہد کو کہا. کسی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے, تمہارا آقا تمہیں مارتا ہے اور تم آگے سے رونے کی بجائے مسکراتے ہو. حضرت بلال نے کہا تم نے کبھی دیکھا نہیں کہ کوئی مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جائے تو اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتا ہے کہ کچا تو نہیں, آواز تو ٹھیک ہے. کہا تم مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو, میرا مالک بلال کو خرید رہا دیکھ رہا بلال کچا تو نہیں, مالک خرید لے بلال کو, کھال ادھر بھی جائے گی ہاتھ کی آواز رکھا, زخم پہ زخم کھا کے جی, خون جگر کے گھونٹ دی, آمنا کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے دل لگی. جب پیار کیا تو پھر امتحان تو دینا پڑے گا, پھر دکھوں سے گزرنا پڑے گا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ زندگی مشکلات کا نام ہے. اگر زندگی کی سمجھ آ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ. اقبال کہتا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے, یہ کوہکن کے دل سے پوچھ. یہ کوئی فارغ چوزہ بن کے رہنے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قسمیں کر کے کہا ان الانسان فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے مشقتوں میں رہتا پیدا کیا ہے. یہ حالات کے جبر سے ٹکرائے, یہ سختیوں کا مقابلہ کرے, اور اس پہ قسم کی شہر مکہ کی, اس پہ قسم کی حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, پھر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کی, اور کہا کہ ان تین چیزوں کی قسم کہ انسان جو ہے ہم نے مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا میں نے اس خاکدار سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا, پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, یہ شاہی بناتا نہیں آتی. حالات کے جبر سے ٹکرانا اگر بندہ سیکھ جائے گا تو پھر زندگی گزارنے کا ڈھب آ جائے گا. پھر تھوڑی سی تکلیف سے گھبرائے گا نہیں, بلکہ حالات کی سختیوں کا مقابلہ کرے گا. زندگی نام ہی سیکھا ہے. انسان کی کہتے ہیں جب تخلیق ہوئی اس کا خمیر بویا گیا, 39 دن تک اس کے خمیر پر دکھوں کی بارش ہوئی اور ایک دن سکھ کی بارش ہوئی. تو زندگی میں خوشیاں اور غم اسی تناسب سے ہیں. غم زیادہ ہیں, خوشیاں تھوڑی ہیں. غم اور خوشیاں اکٹھے آ جائیں تو غم غالب ہوتا ہے. خوشی کے موقع پہ غم کی خبر مل جائے, خوشی غائب ہو جاتی ہے, غم ہی غم ہوتا ہے. غم کے موقع پر خوشی آ جائے تو پھر خوشی خوشی نہیں ہوتی, غم کا ہی غلبہ ہوتا ہے. خوشی آتی ہے چلی جاتی ہے, غم آتا ہے جم جاتا ہے. تو پھر ہم نے زندگی میں نبھا غم سے کرنا ہے. تو جب نبھا غم سے کرنا ہے تو پھر ہمیں غم کے ساتھ کیسے حالات سازگار رکھ کے گزارنا ہے اس نقطے کو سمجھنا ہوگا. اور اگر ہم اس نقطے کو سمجھ جائیں گے تو پھر غم ہمیں اذیت نہیں دیں گے, ان سے نپٹنا ہم سیکھ جائیں گے. اور بلکہ میاں صاحب کا تو پھر لہجہ کتنا دلگداز ہے اور کتنا خوبصورت ہے. وہ فرماتے ہیں دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں, دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں, دکھاں تو سکھ والے, دکھ قبول محمد بخشا راضی رہنا پیارے. اصل بات ہے جب اس حقیقت کو انسان سمجھ جاتا ہے تو پھر حالات سے ٹکراتا ہے, سختیوں سے, مشکلات سے, جبر سے وہ برداشت کر کے آگے گزرتا ہے. تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ایمان اور اعمال صالحہ کے بعد پھر حق اور صبر کی وصیت کے ساتھ بلکہ خدا کو راہ مستقیم پہ لانے کی کوشش کریں. ظاہر ہے یہ کام مشکل کام ہوگا, اور ہر دور میں یہ کام مشکل تھا, تو اس دور میں تو اور زیادہ مشکل دکھائی دے, تو پھر بھی ہم نے یہ کام کرنا ہے اور اپنی صلاحیتوں سے لوگوں کو راہ مستقیم پر لانے کی کوشش کرنی ہے. سورۃ العصر کا یہ پیغام اللہ ہماری روحوں میں اتار دے اور اس کی برکتیں ہمارے قلوب میں نازل کرے, اور ہمیں اپنی زندگی کو سچائیوں کے راستے پہ گامزن کر کے گزارنے کی توفیق دے. محمد سے ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں, وآخر دعوانا